بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بات آزادی کے ساتھ کا سلسلہ تکلم جاری ہے۔ ناظرین، ہم ہر روز درجنوں موضوعات پر بات کرتے ہیں، جس میں کبھی سیاست، کبھی بے تحاشا موضوعات ہوتے ہیں جن پر ہم بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایک چیز بدنصیبی سے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہمارے اجتماع شعور کی کمی ہے کہ ہم ماحولیات کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں اس وقت درجنوں تنظیمیں ہیں، درجنوں لوگ ایسے ہیں جو مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں یا آواز اپنی آپ بلند کرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک میرے صرف دو ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنظیموں سے یا تحریکوں سے یا دو لوگوں سے ایسے ملاقات ہوئی جن کی سوچ اور فکر نے مجھے تھوڑا سا متاثر کیا، جو ماحولیات کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تحریک ہے جو ہے وہ چل رہی ہے، جو عوامی سطح پہ چل رہی ہے، اپنے وسائل کے مطابق چل رہی ہے، وہ ہے گلیات تحفظ موومنٹ۔ اور اس سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار محمد صابر صاحب، جو گلیات تحفظ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، مختلف قانونی فورمز پہ بات کرتے ہیں، میڈیا پہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ عوامی سطح پر وہ عوام کو جوڑنے کے لیے اپنی مسلسل تحریک اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ صابر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو آزادی کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سر، ایک تھوڑا سا ہمیں ایک تو پس منظر بتائیے گا کہ گلیات تحفظ موومنٹ کو چلانے کی آپ کو ضرورت، اس موومنٹ کو، تحریک کو چلانے کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر صاحب، بہت مہربانی، آپ نے بلایا ہمیں۔ گلیات تحفظ موومنٹ بیسیکلی ایک نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے جس کا مین مقصد ہے انوائرمنٹ کے لیے جو کام کر رہی ہے گزشتہ 5 سال سے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گلیات کے لوکل لوگوں کے حقوق ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ان کی کلیش ہوتی ہے یا ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس میں اویئرنیس، لوگوں میں اویئرنیس اجاگر کرنا، اور اپنے جو حقوق ہے ان کے لیے وہ جو قانونی لڑائی ہے اس کے ساتھ ان کی مدد کرنا، یہ چیزیں ہمارے اس میں منشور میں شامل تھیں۔ الحمدللہ 5 سال پہلے ہم نے یہ سٹارٹ لیا تھا، اور اس کے لیے مختلف فورم پہ ہم نے آواز اٹھائی، قانونی جنگیں بھی ہم نے لڑی، مختلف مشکلات بھی ہمیں پیش آئیں، لیکن الحمدللہ لوگوں میں جو اب اویئرنیس آ گئی ہے، ہمارے ساتھ لوگوں کی ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، عام بندے کی سپورٹ ہے، اور اس میں جو اس سپورٹ کی وجہ سے ہمیں ایک اور زیادہ دن بدن زیادہ بوسٹ مل رہا ہے۔ اچھا سر، یہ گلیات کا اول تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے لیے، ظاہر اس علاقے سے، اس ڈسٹرکٹ میں یا ڈسٹرکٹ سے باہر جو لوگ موجود ہیں، گلیات کا خد و خال جو ہیں، وہاں کا ذریعہ روزگار، وہاں کے طرز رہن سہن ہمارا کیسا ہے، وہاں کے لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں، مسائل تو بیسیکلی گلیات کا جو ایریا ہے وہ پہاڑی علاقے پہ مشتمل ہے، 95% آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پہاڑی علاقے میں مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ اتنی آپ کو بیسکس جو ضروریات ہیں، آپ کی ضروریات زندگی آپ کہہ لیں، وہ آپ کو میسر نہیں ہوتی، اور اگر آپ کے جو چیز میسر ہوتی بھی ہے وہ بڑی مشکل سے اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے، بڑی سیاسی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، معاشرتی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، فائنینشیل ریسورس کی ضرورت ہوتی ہے، پھر آپ کے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتی دیہاتی علاقے میں۔ دیہات میں بیسیکلی پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کمیونٹی بیسڈ پہ ہی ہوتا ہے، اور خود ہی آپ کو سب کچھ اجاگر کر کے اپنا حق، کہ اپنا حق آپ کو خود ہی لینا پڑتا ہے۔ مطلب وہاں پہ آپ کو جب تک آپ روئیں گے نہیں، شور نہیں کریں گے، تو اس وقت تک کوئی آپ کی توجہ نہیں دیتا۔ تو سر، اس وقت گلیات، ظاہر ہے میرے ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ گلیات ہمارا ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا شاید وہ حصہ ہے کہ جہاں ابھی تک قدرتی جو ہمارا ماحول ہے وہ کسی حد تک برقرار تھا، یا اب بھی ہے، یا کیا برقرار تھا؟ الحمدللہ انگریز دور میں جو گلیات میں ایکو ٹورزم کے لیے یہ علاقہ جو ڈیولپ کیا گیا تھا، جس میں مین چیز تھی انوائرمنٹ تھی اور فارسٹ تھا۔ اس کے بعد 94 میں نیشنل پارک بنا تو اسے اور زیادہ بوسٹ ملی ہے، یوبیا نیشنل پارک کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو لیکن انفارچونیٹلی اب گزشتہ 3-4 سال سے کہہ لیں کہ یہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی ہیں، اس میں ایک دانستہ ریورس کی گئی ہے نا، جس میں آپ کا جو محکمہ فارسٹ ہے وہ مین کسٹوڈین تھا اس ساری چیزوں کا۔ ابھی 2-3 سال سے محکمہ فارسٹ جو ہے خود اس میں ایک قسم کا انوالو ہو گیا ان چیزوں کو ریورس کرنے میں، مطلب جو لوگ اب ٹمبر مافیا والا کام جو ہے محکمہ فارسٹ ابھی سر انجام دے رہا ہے۔ پہلے تو ٹمبر مافیا سے جنگلات کو بچانا تھا، اس میں گزشتہ 92 سے جب پابندی لگی سپریم کورٹ میں، جنگلات کی کٹائی کی پابندی لگی سیلاب کی وجہ سے، تو اس کے بعد بڑی اچھا اس کی پروگرس ہوئی، جنگلات میں جو گروتھ تھی وہ کافی زیادہ ہو گئی، پروٹیکشن بھی اچھی ہوئی، رزلٹ بھی بہت اچھا آیا۔ لیکن گزشتہ 3-4 سال سے ابھی سب کچھ ریورس ہو رہا ہے، خاص کر یہ 2 سال سے ساری چیزیں ہی ریورس ہو گئی ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں نا، جنگلات کی کٹائی کتنے، آج کل کا جو ایشو ہے آپ دیکھ لیں کتنے وسیع پیمانے پہ
जंगलात की कटाई हो रही है, और वो जंगलात की कटाई हो रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम पे। बिल्कुल, और साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना, टिम्बर माफिया का जदीद तरीक साइंटिफिक नाम आप उसको दे लें। बेसिकली ये टिम्बर माफिया, मतलब उसको एक लीगल कवर फ्राहम कर दिया गया। लीगल कवर है ही नहीं जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसी कानून में ही नहीं है, किसी एक्ट में ही नहीं है। एक वर्किंग प्लान है, जैली सा वर्किंग प्लान आप बना दें, मैं बना दें, जो भी DFO आए वो अपनी मर्जी का वर्किंग प्लान बना दे और उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दे दें। नेशनल फॉरेस्ट में वो जो है ये इंटरनेशनल लॉ लागू होते हैं, नेशनल लॉ लागू होते हैं, फिर लोकल लॉ आते हैं। तो लोकल लॉ को आप यहाँ पे फोकियो दे, लोकल लॉ के तहत ही आपकी ये बनती है, वर्किंग प्लान बनता है लोकल लॉ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल लॉ को आप जो सबसे ऊपर ले आए, इंटरनेशनल लॉ को आप बाईपास कर दें, नेशनल लॉ को आप बाईपास कर दें, और उस एक जैली सी सो कॉल्ड आप कह लें खुद साख्ता इस्तेलाह यूज़ करके वसी पैमाने पर आप जंगलाई की कटाई शुरू कर दें। तो उसको आप साइंटिफिक मैनेजमेंट करना। साइंटिफिक मैनेजमेंट पे हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। गुज़िश्ता दिनों आपका एक जो मसला चल रहा था, और अभी भी आप कोर्ट में हैं आप लोग, जो आपका कुछ बड़ी जो इन्वेस्टमेंट पार्टियां आ रही थी, उस हवाले से आपका कुछ मामला चल रहे थे कोर्ट में, थोड़ा सा उनका पस मंज़र आप बताएं। ये जो अभी मेरे ख्याल मोनाल के साथ शायद चल रहा था, वो असल में यूबिया चेयर लिफ्ट का इशू है, वो भी जंगलात का ही डायरेक्टली। अब पहले तो जंगलात उसमें इन्वॉल्व नहीं था, GDA था और मोनाल थी। वो 120 कनाल जगह इन्होंने रेंट पे दी थी। तो बाद में अभी वो अपने रेंट में गए और ये 60 कनाल जो जगह है वो नेशनल पार्क की निकल आई। अच्छा। तो वो एक जैली सा MOU साइन करके उन्होंने एक जगह दे दी है मनाल को दोबारा। और वो MOU की हैसियत क्या है आप देखें, अगर उसको आप पढ़ें तो मतलब आप उसको अब क्या कह सकते हैं, ये पूरा एक प्री प्लान मास्टर प्लान के तहत ये हुआ है। और उस जगह की मालियत जो है ना, वो मेरे ख्याल में KP के फॉरेस्ट्री की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैंडल है। 5 अरब और 80 करोड़ रुपए की वो जगह रफली बनती है, जो रफली बनती है, मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कम आप कह लें, इतनी बनती है। वो आपने क्या कर दिया, आपने एक साइन किया, एक ड्राफ्ट बना के उन्होंने रखा, मनाल वालों ने आपके सामने रखा, आपने उस पर साइन कर दिया और आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि आपकी जगह आप जो मर्जी करें 41 ईयर्स के लिए, 41 साल के लिए। उसके बाद देख लेंगे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ करें, जिस तरीके से आप उसे यूज़ करें, आपको फ्री हैंड है उसके लिए। अच्छा सर, देखें, जब हम एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमारे पास देही इलाकों में या ख़ास तौर पर इन पहाड़ी इलाकों में हमारे पास ज़रिया रोज़गार नहीं है, तो लाज़मी बात है जहाँ इन्वेस्टमेंट आती है वहाँ रोज़गार के मौके तो पैदा होते हैं। तो आखिर आपके पास जहन में ऐसी कौन सी तजवीज़ है जो आप उसको मुतबादिल दे रहे हैं कि वो इन्वेस्टर भी आपके पास आए, आपके पास रोज़गार भी आए और आपका माहौल भी ख़राब ना हो? इन्वेस्टमेंट जहाँ भी आती है जी, कानून के दायरे के अंदर जहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, बाइलाज के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका तो आम आदमी को फ़ायदा होगा। जो इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आएगी, माफिया की इन्वेस्टमेंट से तो पूरी दुनिया में ना गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, ब्लैक मनी से या ब्लैक तरीके से या इलीगल तरीके से जो इन्वेस्टमेंट आती है उसका कहाँ फ़ायदा होता है। हम तो कह रहे हैं कि लिफ्ट लगे ना, एग्जिस्टेंस पैरामीटर पे जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है उसकी अपग्रेडेशन का ये एग्रीमेंट था, वहाँ तो लिफ्ट लगे, इन्वेस्टमेंट होगी, लोगों को फ़ायदा होगा। अब लोगों को वहाँ से निकाल दें, लिफ्ट लगा दें, सारा कुछ मनाल के ज़िम्मे कर दें, तो वो लोगों को रोज़गार भी नहीं मिलेगा, उसका फ़ायदा ही लोकल कम्युनिटी का नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी लोकल कम्युनिटी नहीं है, तो उसका फ़ायदा आपका उस इन्वेस्टमेंट को क्या फ़ायदा, या आप कोई आम आदमी को, मतलब आपके जो नुक्ता नज़र के मुताबिक ये लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान बनेगा? नहीं, लॉन्ग टर्म तो बड़ी दूर की बात है जी, शॉर्ट टर्म में आप उसमें है ही नहीं, आप उसमें एन ही नहीं है, आपका स्टेटस ही नहीं है, ना गलियात का स्टेटस है, ना गलियात के आम आदमी का स्टेटस है, और ना कोई 350 आदमी वहाँ जो जिनका रोज़गार था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो उसमें एन ही नहीं है। अच्छा, मुकामी कम्युनिटी का इसमें क्या ज़ाहिर है, वहाँ उनका भी मौक़िफ़ है, जिन लोगों की ज़मीनें उसमें आ रही होंगी या जिन लोगों कम्युनिटीज़ की ज़मीनें तो नहीं आ रही, फॉरेस्ट की, नेशनल पार्क की ज़मीनें आ रही हैं, और GDA की ज़मीन है। हाँ, उसमें एक एग्रीमेंट था 1872 का लोकल, जिसके तहत फॉरेस्ट को वो जगह दी गई थी, हमने वो डॉक्यूमेंट तलाश किए, हमें मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो जो वहाँ पे सरदार पहलवान खान थे, बागल सर्कल के जो उस टाइम नंबरदार थे, हेड थे, चीफ थे, उनकी ज़मीन थी, वो एग्रीमेंट हमें मिल गए। अभी तो अटेस्टेड नहीं मिला, वैसे मिला है, टेस्ट कापी मिलेगी तो उस पर वो लोकल लोग जाएंगे। लेकिन उसका आप कह लेना कि फॉरेस्ट या नेशनल पार्क, उसको लोकल कम्युनिटी को आप थोड़ी देर के लिए साइड पे रखते हैं, आप अपने बाइलाज पे जाएं, जो महकमा दे रहा है उसका कानून क्या कह रहा है, जो सिग्नेचरी अथॉरिटी है उसका कानून क्या कह रहा है, जहाँ पर जिस पोस्ट पे वो बंदा बैठा हुआ साइन कर रहा है, जिस कानून के तहत वहाँ बैठ के साइन कर रहा है, वो कानून इस बारे में क्या कह रहा है। आप इसको अगर उठा के देख लें, वो जगह नेशनल पार्क की है, नेशनल पार्क के कस्टोडियन एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है ना, वाइल्ड लाइफ, डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेटर उसकी मुखालफत कर रहा है, जो ओरिजिनल सिग्नेटरी है। तो फॉरेस्ट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो लोअर हज़ारा का कंजर्वेटर है, चीफ कंजर्वेटर है, उसको बाईपास करके ये साइन करके दे रहे हैं, तो ये टोटली इलीगल हो गया ना।
تو میں تو اس کو مطلب یہی کہتا ہوں کہ فارسٹ کی ہسٹری میں KP کی ہسٹری میں سب سے بڑا بلنڈر اور یہ اسکینڈل جو ہے یہ یوبیا چیئر لیفٹ کی 60 کنال زمین جو انہوں نے دی ہے وہ MOU ہے. لیکن یہ ظاہر ہے مسلسل کوشش تو ہو رہی ہے، اس سے قبل بھی اس طرح کی کوشش ہو جو کہ بہرحال صرف سائنٹیفک مینجمنٹ کے جو حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اس سے قبل، گلیات میں ابھی تک اس حوالے سے مطلب کس حد تک اس متاثر کیا ہے اس پالیسی نے؟ گلیات متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ خدشہ نہیں ہے جی، ہو گیا ہے. گلیات میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک بڑی وسیع پیمانے پہ سیریز آف کٹنگ ہو رہی ہے نا سائنٹیفک مینجمنٹ کی. ہم یہ کہہ رہے تھے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ شروع کریں، ہمارے پاس ایویڈنس آئے. یہ 92 کی جو سپریم کورٹ کی پابندی تھی اس کی وائلیشن ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اپنے ان کے قانون کی وائلیشن ہے. یہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ رائز ٹری جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہم نے اٹھانے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وینڈ فال سے جو اتنے درخت پڑے ہوئے ہیں وہ یہ نہیں اٹھا رہے، وہاں آلریڈی جو پڑے ہوئے گرے ہیں وہ یہ نہیں اٹھا رہے. میرے پاس اس کی ویڈیو ہے. یہ نئے درخت کاٹ رہے ہیں ڈیڈ رائز کی آڑ میں. یہ کم از کم ایک درخت کی آڑ میں 10 درخت گرین ٹریز کاٹ رہے ہیں. آپ میرے ساتھ چلے، میں آپ کو دکھاؤں گا ویڈیوز کہ یہ اس کی آڑ میں گرین درخت جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں. اور سائنٹیفک مینجمنٹ جو آپ مطلب وہاں پہ توانا درخت ہیں، صحت مند درخت ہیں، ان کو بھی کاٹ رہے ہیں. یہ کبھی سائنٹیفک مینجمنٹ کی آسٹریا کی مثال دے رہے ہیں. میرے خیال میں جو آسٹریا کی مثال دے رہے ہیں، نہ تو ان کو پتہ ہے کہ آسٹریا ہے کہاں، اس کی جغرافی کیا ہے، اس کا لا کیا کہتا ہے. یا یہ سائنٹیفک مینجمنٹ بیسیکلی یہ تو پلانٹڈ فارسٹ کے لیے نا. نیچرل فارسٹ یا جو نیشنل فارسٹ ہوتے ہیں یا جو نیچرل فارسٹ ہوتے ہیں وہاں سائنٹیفک مینجمنٹ کے قانون لاگو ہی نہیں ہوتے. یہ ایک جیلی سا انہوں نے تیار کیا ہے ورکنگ پلان، اس کے تحت انہوں نے سیریز آف کٹنگ کرنی ہے. کٹنگ کر کے اس کو آگے انہوں نے بیچنا ہے. اچھا کہہ رہے ہیں جی ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے. ایکسپورٹ آپ کے پاس کٹنگ کے ٹولز نہیں ہیں، آپ کے پاس سائنٹیفک مینجمنٹ کے ٹولز نہیں ہیں، آپ کو لفٹنگ کے آپ کے پاس ٹول نہیں ہے، پھر اس کو پروسیس کرنے کے پاس آپ کے پاس مشینری نہیں ہے. تو آپ سے کون جا کے یہ را مٹیریل لے گا گلیات سے؟ اگر وہ جائے گا بھی تو پھر وہ کیا کہتے ہیں پودے پاجول سی جائے گا ہی نہیں نا. یہاں تو لوکل مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں وہ چیف صاحب کہ ہم سے لے لیں لکڑ کاٹ دی. اس پہ خرچہ زیادہ آ گیا اور اس کا آؤٹ پٹ جو ہے. اچھا سر، اس پہ ظاہر ہے ان دنوں میں یہ اسکینڈل بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے. یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ جو ظاہر ہے کل بھی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، وہ نظر شاہ صاحب کا بھی کچھ اس میں موقف آیا ہوا تھا. تو دیکھیں 26% یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس 26% ہے جنگلات اور 25% ہونے چاہیے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جنگلات آپ کے نہیں ہوتے، لوکل لوگوں کے نہیں ہوتے. یہ تو انٹرنیشنلی مطلب لاز میں ان کو جنگلات کی 2 قسمیں نا جی. ایک تو وہ ہے کہ جو میں نیشنل فارسٹ کی ریزرو فارسٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ہو کہ یہ اس میں کٹنگ شروع ہے نا ابھی. ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ انٹرنیشنل لا لگتا ہے، پھر نیشنل لا ہے، پھر لوکل لا ہے. انہوں نے دونوں لا کو بائی پاس کر کے لوکل لا کو امپلیمنٹ کر کے ورکنگ پلان کر کے کٹنگ شروع کر دی ہے. ایک طرف آپ کی اسٹیٹ کہہ رہی ہے جی ہم تو متاثرہ ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں گورنمنٹس آپ کی جا رہی ہیں کہ ہم تو خواہ مخواہ کے ماحول سے متاثر ہیں، ہمارا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے. 0.07 ہماری اس میں ریشو بنتی ہے اور اس میں تیسرا یا چوتھا نمبر ہے. تو اس کی ذمہ دار ہم نہیں. لیکن میں کہتا ہوں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ 2 بندوں نے بنا دیا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے 2 آفیسر نے. اور وہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہم ذمہ دار نہیں، میں کہتا ہوں آپ بالکل ذمہ دار نہیں، میں بھی نہیں. آپ نے وہ ساری اس جتنے ماحولیاتی دہشت گردی، اور یہ دہشت گردی ہے، ماحولیاتی دہشت گردی ہے، اس کا ذمہ دار صرف 2 آفیسر ہیں. وائلڈ لائف کے جو ساری وائلڈ لائف نے اس کے فارسٹ گیلیز ڈویژن کے جو DFO صاحب ہیں اور چیف کنزرویٹر صاحب ہیں لوئر ہزارہ کے. یہ سارا پلان، یہ ساری جو آپ فیزیبلٹی بنا لیں، جتنا بھی یہ کام شروع کیا ہے ایک سیریز آف کٹنگ ہے. مطلب ایک درخت کی آڑ میں، اچھا میں آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک درخت کٹنے پہ 500 یا 400 درخت، چھوٹے درخت ڈیمیج ہو رہے ہیں. 50 مطلب جو اس کی آڑ میں آ کے یا اس کی زد میں آ کر. لفٹنگ ہی نہیں ہے جی. لفٹ کیسے؟ مامے کہہ رہے تھے جی ہم خچروں پہ لائیں گے. آپ دیکھیں خچروں کا دور کہاں. اچھا خچر بھی ان کے پاس نہیں ہے. آپ جو یہ لفٹ کر رہے ہیں یہ اوپر سے 5000 فٹ کی بلندی پہ باڑا گلی 5500 پہ درخت کاٹ رہے ہیں، ان کو نیچے پھینک رہے ہیں. روڈ تک آتے آتے جب آپ اس کو گھسیٹ کے لائیں گے تو چھوٹے درخت تو گئے، اسپیشیز تو گئی نا، وہ تو تباہ برباد ہو گئی. اور تکائی عمل تو آپ کا خراب ہو گیا نا. آپ جس کے لیے پورا سرکل خراب کر رہے ہیں وہاں پہ، پورا سرکل آپ کا ایکو سسٹم گیا، تباہ برباد ہو گیا. آپ ان کی بات مان لیتے ہیں جی KP میں 26% ہے. پھر تو برازیل پہ آپ آ جائیں،
انٹرنیشنل لا ہے کہ برازیل اپنے وہ امیزون کے درخت نہیں کاٹ سکتا، اس میں آپ بھی ان کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. پوری دنیا کے وہ ایسٹس ہیں نا، اگر وہ ایسٹس ہیں وہ تو $1 ٹریلین اس سے کما سکتے ہیں. مطلب کچھ وہ انٹرنیشنل ایسٹس ہیں. تو ہمارے کے پی علیحدہ ہے کسی سے، یا کے پی کی آپ نے اوپر سے خلائی لائنز بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو اس کو علیحدہ کر دیا، یا آپ نے اندر وہ نیشنلزم نہیں ہے، آپ کے اندر وہ سن آف سوئل والی کوالٹیز نہیں ہے کہ آپ کے پی کے آپ کے پاس 1% جنگلات اگر زیادہ آ رہے ہیں تو پوری دنیا کا ماحول آپ خراب کر رہے ہیں، پاکستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں. یہ مت ہے یا حقیقت ہے کہ ہمارے پاس 26% ہمارے پاس ہیں؟ کوئی حقیقت نہیں ہے جی. 4.5% یا 6% جو ڈیٹا ہمارا کوئی ایکوریٹ ہوتا نہیں ہے، کسی چیز کا ڈیٹا ہمارا. اور شاید ہمارا BTP والا پروجیکٹ بھی شاید اگلے 20-25 سال بعد چل کے ان کے شاید ایک طرف آپ پلس پہ جا رہے ہیں، صوبائی گورنمنٹ جو جاری بڑا اچھا قدم ہے کہ آپ اس کو جو لگا رہے ہیں پلس پہ جا رہے ہیں کہ یہ اسکیم ہے. دوسری طرف آپ کے 2 آفیسر سب کو یرغمال بنا کے، سب کو بائی پاس کر کے، اس سارے سسٹم کو ڈیریل کر کے ماحولیاتی دہشت گردی کے مرتکب ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہ کام تو چل رہا ہے ظاہر ہے، اور آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں پھر اس کو بچانے کے لیے پریکٹیکلی قانونی طور پہ آپ کا کیا پروسیس؟ ہمارا دیکھیں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اسٹارٹ کریں. دیکھیں جب کوئی جرم ہو نہ تو اس وقت تک تو آپ اس کے اگینسٹ کورٹ آف لا میں نہیں جا سکتے. ابھی یہ شروع ہو گئے، جیسے یہ شروع ہوئے ہیں، جس نوٹیفیکیشن کے تحت انہوں نے کیا ہے، کنٹیمپٹ میں آئے گا، سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے. اور بہت بڑے ان کے اسکینڈل صرف یہ نہیں ہیں. آپ ایلڈا اسٹیٹ کا گلیات میں سے اٹھا کے دیکھ لیں، بہت بڑا اسکینڈل ہے. اسٹیٹ والا بہت بڑا اسٹیٹ، 5 ارب 80 کروڑ 90 کروڑ کی جگہ انہوں نے دے دی، وہ خواہ مخواہ کی دے دی. فارسٹ والوں نے ان کو، منال والوں کو، بہت بڑا ایک اسکینڈل ہے. یہ کٹنگ جو ہو رہی ہے ابھی گلیات، آپ پورا آپ دیکھیں، کل پرسوں ہم گئے تھے مانسیرا، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. گلیات تو تباہ ہو گیا جی. گلیات تو 2 بندوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے اس کو. اتنے بے دردی سے یہ لوگ کاٹ رہے ہیں، اچھا ایک اور اس میں دیکھیں، انہوں نے ایسا ٹیکنیکل فراڈ کیا ہے کہ یہ ٹھیکہ بھی ٹھیکدار کو نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کہ فی کمپارٹ کوئی 5000 مکعب فوٹ پا انہوں نے لا ہے کہ خود کاٹ سکتے ہیں. ٹھیکدار پہ جائیں گے تو ایک پروسیس کرنا پڑے گا، ٹینڈر ہوگا، بولیاں ہوں گی، مانیٹر بھی ہوتے ہیں وہ. بالکل، لیکن یہ مانیٹر بھی نہیں ہے، یہ اپنے سے ہی شروع کرتے ہیں، اپنے پہ ہی آ کے خود ہی مدعی ہیں، خود ہی منصف ہیں، خود ہی سب کچھ. خود 2 بندے ہیں اس میں. ہم ان کو کورٹ آف لا میں لے کے آئیں گے، DFO گیلی صاحب ان کو لے کے آئیں گے اور چیف کنزرویٹر صاحب کو لے کے آئیں گے. ہم نے بہت محنت سماجت کی کہ بھائی یہ آسٹریا نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی آسٹریا میں یہ ہو رہا. بھائی آسٹریا آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ آپ آسٹریا گئے؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آسٹریا جرمنی کا ایک صوبہ تھا، بعد میں ملک بنا ہے. آپ وہاں کی مثالیں یہاں پہ دے رہے ہیں. آسٹریا تک پہنچتے آپ کو 50 سال لگیں گے. 50 سال لگیں گے. انفراسٹرکچر ہے، آج ہمارے درختوں کو کاٹ رہے ہیں آسٹریا کے. آپ کے پاس ٹولز ہی نہیں، آپ کے کاٹنے کے لیے آپ کے نے ادھار مانگ کے آپ ٹولز کاٹتے ہیں. جو پچھلے آپ نے لوکیشن فارسٹ سے آپ نے جو کاٹے ہیں درخت، ان کی فیس کہاں گئی ہے؟ وہ کہاں پہ ہے؟ اس کا آڈٹ آپ نے کرایا ہے؟ وہ پیسے کہاں پہ گئے ہیں؟ کتنی آمدن ہوئی ہے اتنے درخت کاٹنے سے؟ کتنے درخت آپ نے کاٹے ہیں؟ کوئی ان کی صرف آپ نے ظاہر ہے آپ کے دستاویزات تک تو رسائی حاصل ہوئی ہوگی، کوئی ان کا جو سابقہ ریکارڈ ہے وہ کیا رہا؟ مطلب ظاہر ہے اس میں سابقہ ریکارڈ دیکھیں جی، جو کیونکہ ایک چیز آپ یہ دیکھیں کہ موٹر وے بننے کے بعد جو ہمارے جو ناردرن ایریاز کے جنگلات تھے، یہ بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے. یہاں سے سارا وہ جا رہا ہے، ہمارا ٹمبر جتنا بھی ہے وہ موٹر وے کے ذریعے اب شروع کر دیا انہوں نے. صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہوں نے یہ موٹر وے پہ کیوں کیا کہ یہ جنگلات جب ہائی وے سے جاتے تھے اور دوسرا رات شام سورج ڈلنے کے بعد صبح تک یہ ان کی کیریج ممنوع تھا. بالکل، ایک نوٹیفیکیشن سے آپ نے اس کو جائز کر دیا اور موٹر وے کر دیا. کیونکہ موٹر وے پہ آپ کی میری ایکسیس نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لیے، اس کا فوٹو بنانے کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے. روک ٹوک نہیں ہے آپ کے. یہ نہیں ہے ٹول پلازا نہیں ہے، فارسٹ چوکی ہے وہ نہیں ہے آپ کی. ٹیکس آپ کو نہیں آ رہے، چھٹی دے دی آپ. اس نے اس کو کور کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشنز پہ برسوں سے جو قانون تھا، انگریز دور سے قانون آ رہا تھا کہ نائٹ کے ٹائم پہ اس کا کیریج، لکڑ کا کیریج نہیں ہو سکتا آپ دن کی روشنی پہ. لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ میلیفائڈیز ہیں یا نہیں ہے؟ اس کے پاس پردہ قائم کیے ہیں کس کو فائدہ دینے کے لیے؟ کیا آپ نے پورا ایک فارسٹ گزارا فارسٹ یا دوسرا وہ آپ نے ڈی نوٹیفائی کر دیا؟ تو کیا اس کا فائدہ کس کا ہوگا؟ محکمے کو فائدہ ہوگا اس کا؟ ڈیفینیٹلی ٹمبر مافیا کو. ٹمبر مافیاز کو جو ہے کل وہ اس کی آپ نے قبضہ دینا ہے، کل آپ نے اس کی ملکیت دے دینی ہے. جو پہلے کا اچھا ایک شخص یا 2 شخص قانون ٹھیک کر رہا ہے، جو پہلے کے قانون آ رہے تھے یا سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی یا کیبنٹس کے ڈیسیجنز تھے یا 1992 سے یہ چیزیں چل رہی تھی، یا جو بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے لوگ فیصلہ کرنے والے تھے، وہ غلط تھے یا یہ 2 غلط ہیں؟ ہم نے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہم کے ساتھ چلیں گے. یہ تو ظاہر ہے آپ کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں ہیں. اگر یہ چیز سلسلہ نہیں رکتا تو ایسے
ایسی صورت میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی بطور دیکھیں ہمارا ایک تو ذمہ ان کے دار ساتھ شہری؟ کوئی لڑائی تو ہے نہیں نا کہ ہم مطلب ذاتیات آپ کی ذاتیات تو نہیں ہے نا. ہم کورٹ میں جائیں گے, ابھی یہ ہم نے تیار کی ہیں 4-5 چیزیں, چیف جسٹس صاحب کو بھی ہم بھیجیں گے اور صوبائی گورنمنٹ کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی ہم بھیجیں گے. آپ کی پالیسی کو انڈو کرنے والے, ختم کرنے والے یہ 2-3 لوگ ہیں جو پورے صوبے کو انہوں نے یرغمال بنا لیا نا, پورے صوبے کو یرغمال بنا دیا. یہ تو ہو سکتا ہے سر اس وائس برگ کا وہ حصہ جو نظر آ رہے ہیں نا, نظر نہ آنے والے بھی ہیں, وہ تو خود ہی آ جائیں گے نا. دیکھیں یہ چیز ایسی ہے, نیچر ایک یونیورسل لا ہے, نیچر کو جو ڈسٹرب کرتا ہے, نیچر کے ساتھ جو کھیلتا ہے, نیچر کے ساتھ جو مطلب کھلواڑا کرتا ہے, تو نیچر انتقام لیتی ہے, یہ سسٹم ہے. لیکن اس کی سزا کسی اور کو ملتی ہے نا, پھر یہ تو لوگ نہیں, نیچر کی جو سزا آئے گی وہ ان کو آئے گی, سب کسی کو کم ملے گی, کسی کو زیادہ ملے گی. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم قانون کے کٹہرے میں آج یا کل لے کے آئیں گے. ان لوگوں کو ہم نے بڑی ان کی منتیں کی, ان کی بریفنگ میں گئے کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں, یہ ہمارا اثاثہ ہیں, ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, گلیات کا اثاثہ ہیں, کے پی کے کا اثاثہ ہیں. آپ کے جو بینیفٹس جو بلینز ڈالر شو کر رہے ہیں سب جھوٹ ہے, فراڈ ہے. یہ بلینز ڈالر وارل ان کو نہیں آ رہے یار, ان کی کٹائی پہ اخراجات زیادہ آ رہے ہیں, ان کو آگے پرافٹ. کیونکہ ہمارے پاس شاید وہ سسٹم اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ ایفیکٹیولی جو ان کو وہاں سے نکال بھی سکے اور پھر ان کو مارکیٹ تک. پوری دنیا میں ایک پروڈکٹ آپ لانچ کرتے ہیں نا, تو پہلے اس کی مارکیٹ ہوتی ہے. مارکیٹ ہوتی ہے, ان کے پاس مارکیٹ انفراسٹرکچر ہوتا ہے, وہاں تک مارکیٹ کیا ہی نہیں. انہوں نے بیچنا کہاں ہے, کوئی ترنول میں جا کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں, کوئی فیکٹری میں جا کے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں. اب اس کا نقصانات زیادہ آ رہے ہیں. اب ایف ڈی ایف کو یہ یوز کر رہے ہیں اور اس کو یوز کر کے یہ اپنے مطلب ایک ٹھیکداری سسٹم سے جو پیسے نکال کے دے رہے ہیں, یا جو بھی سسٹم ہے ان کا اپنا, وہ بہتر سمجھتے ہیں کس طرح کر رہے ہیں. لیکن یہ قانون کو زگ زیگ کر کے, اپنے ایکٹ کو زگ زیگ کر کے, اپنی مرضی کی تشریح کر کے یہ ہمارے نیشنل ایسٹس کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. گلیات کا تو ایسٹ ہی یہ ہے نا, اس کے گلیات کی پہچان پتھروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں. جنگلات نہ گھاس بھی نہیں. گلیات کے لوگوں کے ساتھ ان 2 جو آفیسر ہیں انہوں نے 2 زیادتی کی, پاکستان کے ساتھ جو زیادتی کی ہے انہوں نے, پورے ملک کے ساتھ انہوں نے جو زیادتی کی ہے, یہ ہمارے, ہم ان کو لائیں گے اور انشاءاللہ تعالی قانون کی نظر اور گرفت میں ان کو لے کے آنا ہمارا اگلا ٹارگٹ. اچھا سر, ظاہر ہے ابھی آپ جس طرح جنگلات کی کٹائی ہو رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ فارسٹریشن بھی تو ہو رہی ہے, لیکن اس پہ آپ کو کیوں اتنے زیادہ فارسٹریشن کہاں پہ ہو رہی ہے آپ مجھے بتا دیں. بی ٹی پی چل رہا ہے, وہ تو ختم ہو گیا ہے, وہ تو ختم ہو گیا ہے, اب وہ پلس آیا ہے. لیکن اگر چلیں وہ چل رہا ہے, اس پروجیکٹ کو لانچ کیوں کیا جاتا ہے کہ آپ کی کمی ہے تو تبھی لانچ کیا جاتا ہے نا. آپ کے پاس ایکسیس ہے فارسٹ کی, مطلب اگر آپ کے پاس پہلے ہی فارسٹ زیادہ ہیں تو آپ کس لیے اس کو لانچ کریں گے اس پروجیکٹس کو. پھر یا تو وہ غلط ہے, یا یہ سائنٹیفک مینجمنٹ غلط ہے, یا پوری کے پی کی گورنمنٹ غلط کر رہی ہے, یا یہ 2-3 آفیسر جو ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. میری تو ریکویسٹ ہے, میں تو جاؤں گا ان کو ٹائملی ان دونوں کو سسپینڈ کریں. گورنمنٹ سے میری اپیل ہوگی کہ یا تو آپ کی پالیسیز کو یہ ختم کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, نیشنل ایسٹس کو یہ نیلام کر رہے ہیں, ملک کو تباہ کر رہے ہیں, ماحولیاتی دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے یہاں. تو اس کی جو ہے میری تو یہی ریکویسٹ ہوگی کے پی کی گورنمنٹ سے کہ ان کو تو یہ سسپینڈ کریں ٹائم. اچھا سر, آپ انکوائری کریں سسپینڈ کر کے کہ اتنا بڑا یہ بلنڈر کیسے انہوں نے کر دیا. جب ہم کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ارد گرد کو دیکھتے ہیں. جی جی, اب ظاہر ہے پوری دنیا میں یہ چیزیں, جنگلات لگتے بھی ہیں, جنگلات کٹتے بھی ہیں, تو باقی دنیا میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پلانٹڈ فارسٹ ہوتے ہیں 20 سال کے لیے, 25 سال کے لیے, 30 سال کے لیے, ایک ایریا 15 سال کو نہیں. وہ سیریز آف فارسٹ کی وہ لگتی ہے, یہاں رومینیا میں دیکھ لیں, بوسنیا میں ہو رہی ہے, آسٹریا کی جس کی یہ مثال دے رہے ہیں وہاں پہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد اس کی سائنٹیفک مینجمنٹ ہوتی ہے. پھر جب وہ درخت اپنی جو عمر ہے جس حساب سے ان کی ریکوائرڈ ہے, کسی کی 15 سال ہے لکڑ کی, کسی کی 20 سال ہے, کسی کی 30 سال ہے, جب وہ میچور ہو جاتا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں, پھر دوبارہ لگاتے ہیں. لیکن ہمارے ایک فصل کے طور پہ, ٹھیک ہے, وہ فصل کے طور پہ اگاتے ہیں, اور آپ سائنٹیفک مینجمنٹ کر رہے ہیں, 200 سال 250 سال درخت کاٹ رہے ہیں. 250 سال والا درخت دوبارہ کب تیار ہوگا؟ 250 سال بعد. تو 250 سال بعد آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ تو 300 سال 250 سال والے درخت ہیں جو لوگوں نے اپنی قربانی دے کے ایز اے کو منیجر, گلیات کے لوگوں نے, کے پی کے لوگوں نے بطور کو منیجر فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کی حفاظت کی ہے. آپ نے ورکنگ پلان میں 1-2 افراد کی مرضی, اپنی مرضی شامل کر کے ایک سائن کر کے وہ ساری قربانیاں آپ نے رائے گا. اچھا سر, ایک چیز ظاہر ہے پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ کتنے 1000 فٹ کی بلندی سے کر رہے ہیں, یہ 5000 فٹ کی بلندی پہ کٹائی ہو رہی ہے. 5000 ہے, ٹھیک ہے, 6000 فٹ ہے, 7000. وہاں سے ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم نہیں ہے کہ باحفاظت وہاں سے ان کٹے ہوئے درختوں کو نکالیں؟ نہیں, یہ گھسیٹ کے لا رہے ہیں, اور اس میں
جو زندگیاں جو آپ کہہ لیں نا مطلب جڑی بوٹیاں ہیں، چھوٹے پودے ہیں، 400-500 درخت ہم نے کیلکولیشن کی ہے، وہ ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ایک تو فوری طور پہ یہ نقصان ہو رہا ہے کہ بڑے درختوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور دوسرا لانگ ختم ہو رہے ہیں، ارتقائی عمل ختم ہو رہا ہے، جو ایکو سسٹم ہے وہ تباہ برباد ہو رہا ہے، اس کے ماحولیاتی اثرات بہت بڑے. وہ جو درخت 500 یا 400 ڈیمیج ہو رہا ہے وہ بھی تو اگانا پڑے گا نا ایک کے لیے. فائدے ان کے اتنے نہیں ہیں جتنے نقصانات ہیں. یہ پتہ نہیں 2000 ان کو پڑ رہی ہے فٹ اور مارکیٹ ریٹ میں 1200 پڑ رہی ہے. یہ ڈبل مطلب اسٹیپ وائز ہے. لیکن مسئلہ جو بظاہر آپ کی نظر سے ہم تصویر کو دیکھیں تو شاید ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے وہ پاؤ بوٹی کے لیے پوری بھینس کو ذبح کرنے کے بالکل پورے ملک کو. بھینس بڑی چھوٹی چیز ہے، پورے ملک کی سلامتی کو، پورے ملک کے ماحولیاتی سسٹم کو، ایکو سسٹم کو انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. میں تو بار بار آپ آج کے بعد ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاؤں گا، عدالت میں جاؤں گا ان کے خلاف. اکیلے جنگ لڑنی پڑی تو میں آخر دم تک جاؤں گا کہ ان سے کم از کم ان 2 لوگوں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے. کم از کم جو تباہی ہو گئی وہ تو ہو گئی، آئندہ ہماری بچت ہو جائے. چلیں سر ہماری اور اس میں ایک اور چیز ہے نا کٹائی میں آپ دیکھیں کہ ایک سونریج فیس ہوتی ہے ان کے کہ جو آپ اگر پہلے 92 سے تھا لوگوں کا 60% اس میں شیئر ہوتا ہے. اچھا وہ کہاں گئی؟ آپ یہ مجھے بتا دیں لوکیشن فارسٹ سے آپ نے درخت کاٹے ہیں، کینٹ ایریا سے آپ نے درخت کاٹے ہیں، گلیات سے، وہ فی کہاں پہ ہے؟ لوگوں کو آپ نے ادا کی ہے یا جتنا اس کا یہ کیا فارمولا تھا؟ تھوڑا سا اس کا ہمارے ناظرین کو بھی تاکہ اس فارمولے کا پتہ چل جائے. جو لوگوں کے رائٹس ہیں فارسٹ پہ، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کے درخت آپ نے اگر اٹھانا ہے اس کی جو ارننگ ہے 60% وہ لوکل کمیونٹی سونریج فیس بولتے ہیں اس کی مد میں ملنی ہے. ٹھیک ہے، وہ آج تک ان لوگوں نے لوکل کمیونٹی کو دی نہیں. اچھا لوکل کمیونٹی وہاں سے سائٹ پہ ہو گئی، اور وہ جو آ رہا ہے وہ سارا. اچھا سر دوسرا ایک اور چیز ان دنوں میں ظاہر ہے ہم کچھ عرصہ پہلے بھی میں اسلام آباد کی طرف سے سفر کرتے ہوئے ہمارا یہ تقریباً ایریا جو ہے بڑی تیزی سے یہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کون سا منال والا ایریا، منال والا، اور یہ اس کے ساتھ جو بھی ایک اور ختم ظریفی ہے کٹائی کے ساتھ ساتھ کہ گزارا فارسٹ کو جو تھا وہ انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا اور بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی، 3-4-5 جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی نا. ٹھیک ہے، ان پہاڑوں میں ہاؤسنگ سوسائٹی. یار اب پہاڑوں میں ہاؤسنگ سوسائٹی کا یا اس کا وہ تو آپ کا کنفرنٹریشن ہے ٹوٹلی ایکو سسٹم کے ساتھ نا. ہاؤسنگ سوسائٹی اس کی سینیٹیشن کہاں جائے گی، اس کی ڈرینیج کہاں جائے گی؟ لوگ پہاڑوں میں چشموں کا پانی پیتے ہیں تو وہ تو ٹوٹل ہیپیٹائٹس سی ہے نا. آپ کیسے وہاں پہ کوئی اسکیمز تو نہیں ہوتی ہے نا. مطلب وہ قدرتی جو ہمارا ماحول کا تھوڑا سا ایک جگہ کوئی ایک محفوظ پناہگاہ تھی تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے، ٹوٹلی ختم ہو گئی، ہو نہیں رہی نا. مطلب آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی اس پہ تو ہنگامی بنیادوں پہ ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی اس میں جو ہے نا مداخلت کی ضرورت ہے. اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کو مداخلت کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ کو اس میں مداخلت کی ضرورت ہے. پہلے کیس لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اپلیکیشنز دے کے کہ ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جائیں. ان کے ویڈیوز چاہیے تھے، ہمیں آڈیوز چاہیے تھے، پروف چاہیے ہوتے ہیں، وہ ہم نے 2-3 دن سے اکٹھے کر لیے ہیں پورے کے پی کے سے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ تعالی کورٹ آف لا میں یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، گلیات کے عوام کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ایسٹس، ہمارے ملک کے ایسٹس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ہم ان کو عدالتوں میں کورٹ آف لا میں ضرور لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مطلب یہ صرف گلیات کا مسئلہ نہیں، پورے ایبٹ کا اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، پورے دنیا کا مسئلہ ہے. دنیا کا مسئلہ ہے. یہ سانا سوئل میں جو انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے. جو بھی اس دنیا میں آئی ہے، جو بھی زندگی آئی ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ آج اور ہو سکتا ہے کہ اگر آج ہم نے اس پہ ذمہ داری کا اپنے ذمہ داری ادا نہ کی تو آنے والی نسلوں کو ہمارا جو ہے وہ زیادہ نقصان. دیکھیں الحمدللہ مجھے ایک چیز کی بڑی خوشی ہے کہ ہماری اسٹیٹ اور ہماری گورنمنٹ جو ہے نا 3-4 سال سے بڑی سیریس ہے اس مسئلے میں. صحیح ہے. دنیا میں ہر فورم میں ہم جا رہے ہیں، دبئی میں کانفرنس تھی، سارے لوگ بڑے ذمہ دار لوگ وہاں پہ گئے ہیں، بڑی ذمہ داری سے کام ہو رہا ہے. UN میں کام ہو رہا ہے. ایکسٹرا فنڈ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے، جو سیلاب ہمارے آتے ہیں، جو آفٹر افیکٹ ہیں، جو ماحولیاتی تباہی کے اس کے آفٹر افیکٹس ہیں، ان سرکل کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اندر ہی ایک طرح کی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. جو 2-3 آ جاتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹس میں، 2-3 افراد آ جاتے ہیں، ان کی ذاتی جو پالیسی ہوتی ہے، جو ذاتی ذہنی کیفیت ہوتی ہے، وہ قانون کو آگے پیچھے کر کے ورکنگ پلان ہے کیا یار؟ وہ تو لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہے نا. آپ میں بیٹھیں گے، ایک طریقہ کار طے کریں گے اس درخت کو اس طرح کاٹنا ہے، آپ کہیں گے یہ ورکنگ پلان میں آپ کاٹ دیں. جو اس کے اسٹیکس ہیں ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہے، مستقبل کے حوالے سے اس سے کوئی بات چیت نہیں ہے. مشاورت تو دور کی بات ہے، آپ کے قانون میں ایک چیز ہی ہے تو آپ مشاورت کیسے
کیسے کریں گے؟ ٹھیک، صابر صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں آج کی نشست کو آج ہم ختم کرتے ہیں. ناظرین، ایک بڑا حساس موضوع جس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.